تاریخ میں کچھ حکمران اپنی پوری زندگی سلطنتیں بنانے میں گزار دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چند ہی سالوں میں دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان سلیم اول انہی میں سے ایک تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ یقین کرنا مشکل لگتا ہے نا، لیکن یہ سچ ہے۔ سلیم اول کا پورا دور حکومت صرف 8 سال کا تھا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر صرف 8 سالوں میں ایک انسان نے اپنی سلطنت کو دگنا کیسے کر لیا اور اسے مسلم دنیا کی سب سے بڑی طاقت کیسے بنا دیا؟ چلیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ سلیم کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی شخصیت کو سمجھنا ہوگا، جو ان کے لقب سے ہی بالکل صاف ظاہر ہو جاتی ہے۔ سوچئے، عثمانی دور میں یہ ایک بہت مشہور بددعا تھی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سلیم اپنے کام میں کتنے سخت تھے۔ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ان کے دور میں کئی وزیروں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ ترک زبان میں انہیں یاووز کہا جاتا تھا۔ اب اس لفظ کے 2 مطلب نکلتے ہیں، ایک طرف سخت گیر اور بے رحم، اور دوسری طرف ثابت قدم اور پرعزم۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کی شخصیت انہی 2 انتہاؤں کا ایک عجیب مرکب تھی۔ اور ان کا یہی پرعزم اور بے رحم انداز سب سے پہلے ان کے تخت تک پہنچنے کے سفر میں نظر آیا، اور یہ سفر بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ تخت تک پہنچنے کے لیے سلیم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 1512 میں انہوں نے اپنے والد سلطان بایزید دوم کو ہی تخت سے ہٹا دیا۔ پھر اگلے ہی سال 1513 تک اپنے دونوں بھائیوں احمد اور کرکوت کو جنگ میں شکست دی اور قتل کروا دیا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ مستقبل میں بغاوت کے کسی بھی امکان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے تمام بھتیجوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ پالیسی انتہائی بے رحمانہ تھی، لیکن اس نے ایک کام ضرور کیا۔ سلطنت کو ایک تباہ کن خانہ جنگی سے بچا لیا اور سلیم کو اپنی پوری توجہ سلطنت کی توسیع پر مرکوز کرنے کا موقع دیا۔ جب اندرونی طور پر تخت پوری طرح محفوظ ہو گیا تو سلیم نے اپنی نظریں باہر کی طرف دوڑائیں۔ ان کی توجہ کا مرکز تھا مشرق، جہاں ایک نئی، طاقتور اور نظریاتی طور پر بالکل مخالف سلطنت ابھر رہی تھی، صفوی سلطنت۔ اب دیکھیں، ان 2 سلطنتوں کے بیچ صرف زمین کا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ یہ نظریات اور ٹیکنالوجی کی جنگ بھی تھی۔ عثمانی سنی تھے اور ان کی فوج اس وقت کی جدید ترین ٹیکنالوجی یعنی بارود اور توپوں سے لیس تھی۔ دوسری طرف صفوی شیعہ تھے اور ان کی طاقت ان کے تیز رفتار گھڑ سوار تھے۔ یہ 2 مختلف دنیاؤں کا ٹکراؤ تھا، اور یہ ٹکراؤ ہونا ہی تھا۔ اور پھر 1514 میں چالدران کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ نتیجہ، عثمانی توپوں اور بندوقوں نے صفوی گھوڑ سواروں کو تہس نہس کر دیا۔ اس ایک فتح نے نہ صرف عثمانیوں کی مشرقی سرحد کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، بلکہ سلیم کے لیے مشرق وسطی کا دروازہ بھی کھول دیا۔ مشرق کو محفوظ کرنے کے بعد سلیم کا اگلا ہدف تھا جنوب۔ یہاں صدیوں پرانی مملوک سلطنت قائم تھی جو اسلامی دنیا کے دل یعنی مکہ اور مدینہ پر حکومت کر رہی تھی۔ اس مہم کی سب سے حیران کن بات اس کی رفتار تھی۔ صرف 5 مہینوں کے اندر سلیم نے مملوک سلطنت کا نام و نشان مٹا دیا۔ پہلے مرج دابق کی جنگ میں شام اور فلسطین فتح ہوئے، پھر ریدانیہ کی جنگ کے بعد مصر اور اس کا دارالحکومت قاہرہ بھی ان کے قبضے میں آ گیا، اور آخرکار اسلامی دنیا کے مقدس ترین شہر مکہ اور مدینہ بھی عثمانی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ سوچئے، صدیوں پرانی سلطنت صرف 5 مہینوں میں تاریخ کا حصہ بن گئی۔ اس عظیم فتح کے بعد سلیم نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ انہوں نے خود کو حاکم الحرمین یعنی 2 مقدس شہروں کا حکمران کہنے کے بجائے خادم الحرمین الشریفین یعنی 2 مقدس شہروں کا خادم کہلوانا پسند کیا۔ یہ صرف ایک لقب کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ اس نے عثمانی سلطان کو پورے عالم اسلام کے رہنما کے طور پر استھاپت کر دیا۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ ان 8 طوفانی سالوں میں سلیم نے کیا حاصل کیا؟ آئیے ذرا ان کی میراث پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان کی میراث کو سمجھنے کے لیے شاید صرف یہ اعداد و شمار ہی کافی ہیں۔ جب وہ تخت پر بیٹھے تو سلطنت کا رقبہ تھا 20 لاکھ مربع کلومیٹر، اور صرف 8 سال بعد یہ 34 لاکھ مربع کلومیٹر تک پہنچ چکا تھا، مطلب 70% کا ناقابل یقینی اضافہ۔ سلیم کے آنے سے پہلے سلطنت عثمانیہ بنیادی طور پر بلکان اور اناطولیہ تک محدود ایک علاقائی طاقت تھی، لیکن سلیمان کے بعد سلطنت کا جغرافیائی اور ثقافتی مرکز ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اس کا رخ مشرق وسطی کی طرف ہو گیا، اور یہ اب کوئی علاقائی طاقت نہیں رہی بلکہ عالم اسلام کی سب سے بڑی اور غیر متنازع رہنما بن گئی۔ سلیم نے اپنے بیٹے سلیمان کے لیے ایک ایسی سلطنت چھوڑی جو پہلے سے کہیں زیادہ وسیع، امیر اور مستحکم تھی، اور یہی بات ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتی ہے: کیا سلیمان ذی شان کہلا پاتے اگر ان کے والد سلیم یاووز نہ ہوتے؟
اکثر تاریخ کا شاندار باب ایک بے رحم بنیاد پر ہی لکھا جاتا ہے۔